میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، دکھ پہنچے تو یقیناً اس میں کوئی خیر ہے. اس لیے اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. تو اللہ کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، بندہ ذریعہ بن جاتا ہے. جو بھی بندہ تکلیف دے تو اللہ کی طرف سے سمجھے یہ وارننگ ہے. جس طرح مریض کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا، آپریشن کیا جاتا ہے، وہ چیختا ہے، لیکن اسی میں اس کی خیر ہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے. جس طرح بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا، ماں باپ زبردستی پہنچاتے ہیں، مار کر بھی پہنچاتے ہیں، تو اس میں خیر ہے بچے کی. تو یہ جو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے تقدیر کا، یا کوئی بندہ ذریعہ بن گیا تو بھی اللہ کی طرف سے سمجھے. اس کو ایسے سمجھے جیسے اپنا بچہ دوپٹہ اٹھا لیتا ہے ماں کا، بال کھینچتے لیتا ہے ماں کے، لیکن کوئی اور کھینچے تو ماں لڑ جاتی ہے. اسی طرح اپنا بچہ داڑھی کھینچ لے، ٹوپی اتار کے پھینک دے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی اور تھوڑی سی بات کرے تو لڑ جاتا ہے بندہ. تو بھئی اس کو بچہ سمجھے نا جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے. یا پاگل دیوانہ پتھر مار دیتے ہیں، ہم برداشت کر لیتے ہیں، یا کتا بھونکتا ہے ہم برداشت کر لیتے ہیں. تو بھئی یہ جو تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی ذریعے، کسی بھی وجہ سے، پڑوسی دے، رشتہ دار دے، کوئی مسلمان دے، کوئی راہ گزر دے، تو اس کو ایسے ہی سمجھے. کسی نے پتھر مار دیا، کسی نے تکلیف دے دی، بس ایسے سمجھے، معاف کر دیا کرے. یہی ہے تکلیف جب بھی ہو. ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا ایک شخص کبڑا تھا، بچپن سے کبڑا، چلتے چلتے جوان ہو گیا. ایک دفعہ جا رہا تھا، راستے میں گئی اپنے کام سے، کسی سے اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی. اب لڑائی والے طاقتور تھے، پہلوان ٹائپ کے تھے، اس نے اٹھا کے اٹھے پٹک کے دے مارا زمین پر. اس کی چیخ نکل گئی. وہ جو کبڑا پن تھا، بچپن سے تھا، جوانی تک تھا، عیب تھا، وہ اٹھا کے پٹک مارنے زمین پر، اس کا کبڑا پن زائل ہو گیا اور وہ ٹھیک ٹھاک تندرست ہو گیا، سیدھا ہو گیا. تو اللہ جو تکلیف دیتے ہیں وہ ایسے ہے، آپ کا کبڑا پن دور کرتے ہیں، آپ کا عیب ختم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لڑ جاتے ہیں. ایک مثال ہے، یہاں کراچی کے پوڈ کاسٹ میں میرے دوست وہاں مسجد کے امام ہیں مولانا نواب صاحب. ان کے مقتدی نمازی بچپن سے نکسیر تھی، خون پھوٹتا تھا، خون چلتا تھا، ناک سے آتا تھا کسی بھی وقت. ایک عیب تھا، بیماری تھی. 2 سال پہلے وہ مکہ مکرمہ گئے عمرے کے لیے. ہوٹل پر پہنچے، ہوٹل پہ نیچے آ رہے تھے، احرام کی حالت میں اختلاف ہو گیا کسی اس سے. عام ملازم تھے، وہ تگڑا ہٹا گٹا پہلوان ٹائپ کا تھا. تو اس نے جب اختلاف بڑھا تو اس نے اتنا زور سے مکہ مارا کہ یہ بے ہوش ہو گیا. لوگ یہ سمجھے یہ مر گیا ہے. پاکستانی سمجھے، رونے لگ گئے، بین کرنے لگ گئے، نوحہ کرنے لگے، ہاں یہ پاکستانی کو مار دیا، یہ ظالم ہے عربی، یہ بدو ظالم، اس نے مار دیا. خیر بے ہوش ہو گیا، اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا. 24 گھنٹے بعد پتہ چلا، تکلیف تو ہوئی، بے ہوش تو ہوا، لوگ ایسے بھی سمجھے کہ مر گیا تھا. 24 گھنٹے کے بعد پتہ چلا یہ جو نکسیر تھی، خون آتا تھا ناک سے، بچپن سے تھا، علاج کرا کے تھک چکا تھا، مہنگے سے مہنگا علاج آؤ خان میں بھی کروا دیا تھا، ٹھیک نہ ہوا. اس مکے کے بعد 24 گھنٹے بعد پتہ چلا وہ نکسیر ہمیشہ کے لیے اللہ نے بند کر دی. تو یہ مکہ جو لگتا ہے آپ کو، جو تکلیف دیتا ہے، جو دشمن ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، وہ ایسے سمجھے جیسے مکہ نکسیر آپ کی بند ہو گئی، آپ کی تکلیف بند ہو گئی، آپ کی بیماری ختم ہو گئی. تو بیماری اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑ جاتے ہیں. میرا دیدو طے کر لیں، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی کی طرف سے، ایسا سمجھے کہ ہماری نکسیر بند ہو رہی ہے، ہماری بیماری ختم ہو رہی ہے، ہمارا کبڑا پن ٹھیک ہو رہا ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. ہم اس کو نقصان سمجھ کر موت تک بول چال بند کر دیتے ہیں. مسلمان کا تو مطلب نہیں تھا، مسلمان کی تعریف یہی تھی، اسے تکلیف پہنچے تو سمجھے لا الہ الا اللہ، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ، اللہ کی طرف سے. لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اللہ ہی چاہے تو نقصان ہوتا ہے، اللہ ہی چاہے تو نفع دے سکتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی، لیکن ہم لڑ جاتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں. تو آئیے آج سے مسلمان بن جائیں. جب بھی کوئی تکلیف پہنچے یہی سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہتر ہے، یا تو بیماری دور ہو رہی ہے، یا عیب دور ہو رہا ہے، یا ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. اللہ ہمیں ایسا سمجھا دے، بنا دے.